السلام علیکم ناظرین، آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ تن من نیلو نیل کی آنے والی قسط کی بات کریں گے جس میں کامی کی ماں رابی کی ماں سے کہتی ہے کہ وہ کل تمہارا شوہر جو ہے وہ سونی کی ماں سے ملنے گیا تھا، اور بلکہ وہ اپنی پرانی محبت سے ملنے گیا تھا، اور تم جو اس کی بڑی محبت کا اب دم بھر رہی ہو، ذرا ہوشیار رہو اور ذرا نظر رکھو اس کے اوپر۔ اور وہ بہت حیران ہوتی ہے اور حیرت سے اس کو دیکھتی ہے، اور پھر وہ اپنے شوہر سے اس کے بارے میں پوچھے گی۔ اور پھر جو راؤ کاشف ہیں اور جو دوسرا سیاستدان دکھایا گیا ہے، ان دونوں کا آپس میں جھگڑا دکھایا جائے گا، اور وہ اس کے ڈیرے پر اپنے ساتھیوں کے ساتھ مسلح ہو کر وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ اور کامی کا جو تایا ہے، کامی کا جو باپ ہے، وہ اب اپنے بھائی کو تسلی دیتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، جو بچے جس بات میں خوش ہوں، اگر لڑکا لڑکی دونوں اس بات پر راضی ہیں تو کسی دوسرے کو تو اس میں ٹانگ اڑانے کی ضرورت ہے ہی نہیں۔ اور اس سے پہلے ہم نے تن من کی اس قسط میں دیکھا کہ جیسا کہ رابی کے باپ نے وعدہ کیا تھا رابی کی ماں سے کہ میں تمہیں گھمانے کے لیے لے کر جاؤں گا، اور وہ بڑی خوش تھی اور سارا دن وہ اپنی تیاری میں لگی رہی، اور اس نے اچھا سا جوڑا نکالا، اچھی سی تیار ہوئی، اور شوہر کے لیے بھی ایک پرانا کوٹ اس نے سردیوں والے ٹرنک میں سے نکالا، اس کو دھوپ لگوائی کہ رات سردی ہو جائے گی اور وہ یہ پہن لے گا۔ اور خوب جب وہ تیار ہو گئی تھی تو فون آتا ہے اس کے شوہر کا، تو وہ اس سے پوچھتی ہے ہاں جی کہاں ہیں آپ؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں باہر، تمہیں ابھی تیار نہیں ہوئی، میں باہر گلی میں کھڑا ہوں، آ جاؤ۔ اور وہ بڑی خوش ہو کر تیار ہو کر چادر لے کر چلی جاتی ہے، اور اس کا جو بھائی صاحب ہیں بڑے جیٹھ، وہ اس سے پوچھتے ہیں کہ آج کسی شادی میں جا رہی ہو؟ تو کہتی ہے کہ نہیں، میں رابی کے ابا کے ساتھ ذرا سودا لینے جا رہی ہوں۔ تو کہتے ہیں کہاں ہیں وہ؟ تو کہتی ہیں کہ وہ نیچے آ گئے ہیں، گلی میں کھڑے ہیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے جاؤ، خیر سے جاؤ۔ اور اس کی بیوی بعد میں اس کو بڑا طنزیہ انداز میں کہتی ہے کہ آج کیا ہوا؟ پہلے تو وہ آتا ہے، آپ کو سلام کرتا ہے، آپ کو چھوٹا بھائی، تو اب دیکھ لیں آپ حالات بدلتے جا رہے ہیں اور ان لوگوں کی نیتیں بھی بدلتی جا رہی ہیں۔ اور اس سے پہلے کامی جو ہے وہ بھی ماں باپ کو یہ بات باور کرا چکا ہے کہ چاچا جو ہے وہ ہمیں دھوکہ دے رہا ہے، اور ایک طرف ہمیں تسلیاں دیتا ہے کہ وہ میری اور رابی کی شادی کرائے گا، اور دوسری طرف ابھی مجھے رابی نے بتایا کہ وہ اس کو اس کی پسند کی شادی کے لیے مان بھی گیا ہے۔ باپ یہ بات ماننے کو تیار نہیں ہے کہ اس کا چھوٹا بھائی جو ہے وہ اس کے ساتھ کوئی اس قسم کی بات کر سکتا ہے، تو وہ اس کو ہی ڈانٹتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ تم میرے بھائی کے خلاف باتیں مت کرو۔ اور پھر اس کے بعد جب شام میں وہ دونوں گھومنے کے بعد واپس آتے ہیں تو وہ آ کے بڑے بھائی کو آواز دیتا ہے کہ بھائی صاحب آپ جاگ رہے ہیں؟ تو وہ کمرے سے باہر آتا ہے اور پھر دونوں کی آپس میں بات ہوتی ہے، اور وہ اس کو ساری تفصیل بتا دیتا ہے کہ اس طرح سے رابی جو ہے وہ اس لڑکے کو پسند کرتی ہے، اور لڑکے سے میں ملا ہوں، لڑکا اچھا ہے، اس کی فیملی بھی اچھی ہے۔ تو بھائی پوچھتا ہے کہ وہ کرتا کیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ وہ ڈانسر ہے۔ تو وہ بڑا حیران ہوتا ہے، اور پھر وہ ماضی میں کھو جاتا ہے کہ جب اس کا چھوٹا بھائی جو تھا وہ ایک ڈانسر لڑکی کو پسند کرتا تھا اور اسے شادی کرنا چاہتا تھا، اور اس نے بھائی سے کہا تھا کہ آپ اپنے ماں باپ سے بات کریں اور ان کو اس بات کے لیے راضی کریں۔ تو بھائی نے اس کو بہت سمجھایا کہ دیکھو وہ نہیں مانیں گے کبھی بھی، ایک ناچنے والی لڑکی کو اپنے گھر کی بہو کبھی نہیں بنائیں گے۔ تو اس وقت یہ معاملہ ٹل گیا تھا اور اس کی شادی نہیں ہو سکی تھی، لیکن آج وہ اپنی بیٹی کے لیے ایک ڈانسر کو ہی اس نے پسند کیا ہے۔ اور پھر وہ جب اس کے ماں باپ کے بارے میں پوچھتا ہے تو وہ بتاتا ہے کہ اس کے باپ کا تو انتقال ہو چکا ہے، لیکن اس کی ماں ہے اور وہ ماں کے ساتھ رہتا ہے۔ اور پھر وہ اس کو بتاتا ہے کہ بھائی صاحب وہ فرح کا بیٹا ہے۔ جی کون فرح؟ تو پھر اس کو یاد آتا ہے کہ یہ تو وہی لڑکی ہے جس سے یہ میرا بھائی چھوٹا شادی کرنا چاہتا تھا۔ تو گویا حالات نے پھر ان کو اسی مقام پر لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ تو بھائی کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، اگر تمہیں لڑکا پسند ہے اور تمہیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں لگتا تو بس صحیح ہے، پھر بسم اللہ کرو اور شادی کر دو، میں کامی کو سنبھال لوں گا۔ اب دوسری طرف جو دونوں سیاستدان ہیں وہ ان لڑکوں کو اب آپس میں لڑانے کے لیے استعمال کر رہے ہیں،
اور ایک طرف انہوں نے کامی کو استعمال کرنا شروع کر دیا ہے، اور جب انہوں نے یہ اندازہ ہوا کہ کامی کی جو منگیتر ہے اور وہ سونو کو پسند کرتی ہے، اور سونو تو انہوں نے سوچا کہ اس طرح سے ہم ان کا آپس میں مقابلہ کروا سکتے ہیں، اور ایک کو دوسرے سے اسی طرح ایک دوسرے کو مار دیں گے۔ تو اب جب کہ کامی کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ اور اس نے سیاستدان نے اس کو بتا بھی دیا ہے کہ میں خود اس کی سرپرستی کروں گا، اور میں سونو کی بارات میرے گھر سے جائے گی، اور تم دیکھنا تمہاری منگیتر جو ہے نہ ہونے والی منگیتر جو ہے تمہاری، وہ اس کی بیوی بن کر وہ بیاہ کر اس کو لے کر آئے گا، اور میں اس کو سپورٹ کروں گا۔ تو اب وہ اس کو غصے میں لانا چاہ رہا ہے تاکہ وہ آ کے انتقام لے، اور وہ اس غصے میں آ کے سونو کو کوئی نقصان پہنچائے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ کہانی بہت ہی پیچیدہ ہوتی جا رہی ہے، اور یہ معصوم لڑکے جو ہیں یہ نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ انہیں استعمال کیا جا رہا ہے، لیکن اب بات جو ہے وہ عزت اور غیرت کی بات آ گئی ہے۔ اور کامی جو ہے وہ ویڈیو بھی دیکھتا ہے، تو اس میں وہ دیکھتا ہے کہ اس نے سونو کا انٹرویو بھی کیا، اور سونو کے ساتھ بڑی فری بھی ہے، اور اس سے باتیں کرتی ہے۔ تو وہ اس کے دوست اس کو کہتے ہیں کہ جب محلے میں یہ بات پھیلے گی اور سب کو پتہ چلے گا کہ آپ کی منگیتر تھی وہ، لیکن وہ ایک ڈانسر کے ساتھ اسے بیاہ رہے ہیں، تو یہ بڑی بے عزتی کی بات ہوگی۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ انتقام کی آگ جو ہے وہ کہاں تک پھیلتی ہے، اور اس کی زد میں کون کون آتا ہے۔ دیکھتے رہیے ڈرامہ تن من نیلو نیل۔